صلوات بھیجیں جی۔ جتنی بلند محمد والے محمد کی ذات ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں جی۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات جتنی موجزن ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں گے۔ بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، بلندی درجات کے لیے بلند در صلوات جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یقصی ناماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اما بعد، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صلوات باواز بلند۔ عزیزان محترم، ماتم دران مظلوم کربلا، عزادران شہید نینوا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کی حفظ و امان میں رہیے۔ ارشاد پروردگار ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بیکار خلق کیے گئے؟ تم بیکار خلق نہیں کیے گئے بلکہ تم کارآمد ہو۔ علی والا تو ویسے بھی بیکار نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی معاشرے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے اور ہر ایک نے بالآخر روز محشر اس کا حساب دینا ہے۔ پروردگار عالم کبھی بھی عیسائی، ہندو یا یہودی بنا کے دنیا میں نہیں بھیجتا، وہ تو انسان کا بچہ بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کا بچہ ہوگا، اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی خاطر یہ دنیا بنائی وہ ہم جیسا نہیں۔ ہر ایک کی معاشرے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، یہ ہے انسانیت، اور ہر ایک نے روز محشر بالآخر اس کا حساب دینا ہے، یہ ہے مذہب، اور ان دونوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ جس کی نظر صرف معاشرتی ذمہ داری پہ ہو، آخرت کے حساب کتاب کی بات وہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں سیکولر، اور جو صرف آخرت کے حساب کتاب کی بات کرے، معاشرتی ذمہ داری کی بات نہ کرے، وہ ہوتا ہے مذہبی فرقہ۔ اور جو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلے، اس کے لیے ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو جناب ابو طالب نے شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو پال کر معاشرتی ذمہ داری پوری کی۔
پیغمبر اسلام کی پرورش کر کے دینی ذمہ داری پوری کی، اور کسے تم اسلام کہتے ہو؟ یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، یاد رکھیے گا، انسان مذہب کے لیے نہیں آیا، انسان مذہب کے لیے نہیں آیا، مذہب انسان کے لیے آیا ہے۔ مذہب میں انسانیت اتنی ضروری ہے جتنا جسم میں روح، کتاب میں حروف، سورج میں روشنی، نماز میں درود، دریا میں پانی، چشمے میں روانی، کائنات میں گردش، عالمین میں رحمت، عبادت میں توحید، نبوت میں نور، امامت میں عدل، خلافت میں وصیت۔ مذہب میں انسانیت اتنی ضروری ہے جتنا زمانے میں ولی ضروری ہے، ایمان میں علی ضروری ہے۔ مذہب انسانیت سے جدا ہو تو مذہب نہیں رہتا، انسانیت مذہب سے جدا ہو جائے انسانیت نہیں رہتی۔ ایک مثال دے کے بات کھولنے لگا ہوں۔ نماز فرض، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی، اتنی تاکید ہے نماز کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اتنی تاکید نماز کی کہ قرآن میں ہے کہ جہنم میں جہنمیوں پہ مامور فرشتے جہنم میں آنے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی تاکید ہے نماز کی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو۔ بات میں کر رہا ہوں مذہب اور انسانیت کی، ذہن میں رکھیے۔ اتنی تاکید نماز کی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو۔ حتیٰ کہ تم اگر ڈوب رہے ہو اور تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آ جائے اور تمہیں ابھی شعور باقی ہو تو پلکوں کے اشاروں سے نماز پڑھو۔ اتنی تاکید نماز۔ اگر تم ڈوب رہے ہو تو نماز نہیں چھوڑنی۔ مذہب اور انسان ذہن میں ہے نا؟ اگر تم ڈوب رہے ہو تو نماز نہیں چھوڑنی، اور اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوب رہا ہے تو نماز کو چھوڑ اس انسان کو بچاؤ۔ یہ ہے مذہب اور انسانیت۔ انسان کو جب پیدا کیا تو یہی کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی ایسی شے ہے جو تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال سکتی ہے؟ هو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا، تجھے میزان عدل پہ قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں تجھے چاہا اس میں تجھے سوار کر دیا۔ کیا خوبصورت انداز تکلم ہے پروردگار۔ انسان کو جب پیدا کیا تو عدل کو انسانیت کے ستونوں میں سے مرکزی ستون بنایا۔ عدل کہتے ہیں چیز کو اس کے درست مقام پہ رکھنا۔ ٹوپی کو سر پہ رکھو، عدل۔ جوتی کو پیروں میں رکھو، عدل۔ لیکن اگر میں ٹوپی کو اتار کے پیروں میں رکھ لوں، جوتی کو اٹھا کے سر پہ رکھ لوں تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اللہ کا بھلا۔
یہ ہوگا ظلم. اس لیے شرک کو پروردگار عالم ظلم عظیم کہتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جو مقام اللہ کا تھا تو نے کسی اور کو دے دیا. اللہ کہتا ہے تو نے بڑا ظلم کیا. ٹوپی کا مقام سر ہے تو پھر پردے داروں تک بھی بات پہنچ جانی چاہیے کہ اگر ٹوپی کا مقام سر ہے تو پھر چادر کا مقام بھی سر ہے. سر سے چادر اتار کر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا. ایک ہی پیرائے میں ہم کہہ دیتے ہیں تو جو ہے نا ایک ہی پیرائے میں عدل و مساوات کہہ دیتے ہیں. ایک ہی پیرائے میں، میں اب مثالیں کھولنے لگا ہوں، موضوع مکمل ہونے لگا. ایک ہی پیرائے میں عدل و مساوات. عدل اور ہے، مساوات اور. عدل کہتے ہیں چیز کو درست مقام دینا، مساوات کہتے ہیں برابری. مثال دینے لگا ہوں، بات کھولنے لگا. روٹی ملنا سب کا حق ہے، سب کا حق ہے روٹی ملنا. مساوات ہے. روٹی ملنا قبلہ سب کا حق ہے، مساوات ہے. لیکن کس کو ایک روٹی ملنی ہے، کس کو دو ملنی ہے، یہ عدل ہے. ہو والذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے. اس نے 7 آسمان برابر بنائے. مساوات ہے. لیکن کس آسمان پہ آدم ہوں گے، کس پہ عیسیٰ ہوں گے، کس پہ ابراہیم ہوں گے، اور کس کعبہ قوسین پہ محمد مصطفیٰ ہوں گے. یہ ہے عدل. جس آدم کو سجدہ کروایا اسے زمین پہ بھیج دیا. جس آدم کو سجدہ کروایا اسے زمین پہ بھیج دیا، اور جو فرشتے سجدہ کر رہے تھے انہیں عرش پہ رکھ لیا. بتایا جو ہماری مرضی کے آگے جھک جائے اس کا مقام عرش الہی ہوا کرتا. عدل ذہن میں رکھیے گا بھائی، چیز کو اس کا درست مقام دے. آدم کو زمین پہ بھیجا، آواز پروردگار آئی، آدم کہاں جاتے ہو؟ مالک زمین پہ. اچھا تو یہ لباس کہاں کا ہے؟ مالک یہ تو جنت کا لباس ہے. اچھا جنت کا لباس ہے تو جنت میں چھوڑ کے جاؤ. اور حسن و حسین زمین پہ بیٹھ کے جنت کے لباس منگواتے. ایک شخص ہے رسول خدا کی بارگاہ میں، کہنے لگا اتنی بکریاں دے دو اسلام قبول کر لوں گا. اتنی بکریاں دے دو اسلام قبول کر لوں گا. اب ہمیں کہتے ہیں فرق مراتب نہ رکھا کرو، جس نے کلمہ پڑھا سب برابر ہے. تو بھلا بکریاں لے کے اسلام قبول کرنے والا کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا ہی کعبے میں ہوا تھا؟ اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا بند دروازہ، حیدر کرار رستہ بنانا جانتا ہے. اور جو رستہ بنانا جانتا ہو وہ دوسرے کو رستے پہ چلانا بھی جانتا ہے. بس آخری نکتہ جو آج کی آیت تلاوت کی، تم بیکار خلق نہیں. انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن پروردگار عالم نے ان کا اعتراض اس طرح اس کا جواب دیا کہ جو قادر ہے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ وہی دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. حضرت اقبال کی بلا آگے آجائیں، آپ کی نظریے میں کچھ اشعار کرنے لگا ہوں. حضرت اقبال نے انسانیت کے بارے میں کہا کہ طلسم بود و عدم، قبلہ طلسم بود و عدم، آپ تو ادب کے بندے، طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم. طلسم کہتے ہیں جادو کو، بود کہتے ہیں ہونے کو، عدم نہ ہونے کو. طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے، قادر نہیں اس پہ سخن. گر نہ ہو الجھن تجھے تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. وجود حضرت انسان
نہ روح ہے نہ بدن. انسانیت پہ بہت ہی خوبصورت کلام قبلہ کہا گیا. یا فیصلہ آباد کے ایک بہت مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، بابا بالم سائیں. اگر کوئی فیصلہ آباد کا رہائشی ہے، مائدی جھگی ایک سٹاپ ہے، وہاں پہ ان کا روزہ اقدس ہے. وہ لکھتے ہیں انسانیت پہ کہ رنگ و رس کی ہوس اور بس. رنگ اور رس کی ہوس اور بس. مسئلہ دسترس، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی حاصل ہو جائے. یہی ہے نا انسان. رنگ و رس کی ہوس اور بس. مسئلہ دسترس اور بس. سب تماشائے کن ختم شد. سب تماشائے کن ختم شد. اس نے کہہ دیا جو بس تو بس. سب تماشائے کن ختم شد. اس نے کہہ دیا جو بس تو بس. اس مصور کا ہر شاہکار اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. یہی ہے انسان. قبلہ اگلی ربائی پہ ختم کر لیں، مصاحب آپ سے پڑھ لیں. رنگ و رس کی ہے نا انسانیت، کیسی انہوں نے نچوڑ کر کے انہوں نے ایک ہی نظم میں بند کر دیا. رنگ و رس کی ہوس اور بس. مسئلہ دسترس اور سب تماشائے کن ختم شد. اس نے کہہ دیا جو بس تو بس. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس